اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اور حضور کے وسیلے سے ہمیں جو دین عطا کیا وہ ایک کامل دین، اکمل دین تھا اور دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا حضور کے وساطت سے، وہ دین غیر کامل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دین میں کوئی بھی چیز تلاش کرے تو ملے نہیں، اور نہ ملنے کی وجہ سے دوسرے دین کی طرف جانا پڑے، بلکہ سارا کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر ہمیں عطا فرما دیا۔ دین کامل بنا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا کر دیا، اور یہ اس دین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے، ہم کسی کی طرف اس دین کے ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کسی اور کی طرف لے کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں دین نے سب کچھ عطا کر دیا، ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کی رشد اس قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور ایک دین کے اندر ہر چیز ہمیں مل گئی۔ اور معاملات وہاں پر خراب ہو جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں اور غلط سمت اختیار کرتے ہیں معاملات، جب ہم دین کو ترک کرتے ہیں اور دین کو چھوڑ کر جب آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی دین کو اپناتے نہیں ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر جب ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں اور بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان حالات پر اور ایسے واقعات جنم لیتے ہیں ان حالات سے کہ ان پر صرف افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ایک واقعہ 14 اگست کی رات کو پیش آیا جس نے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچا کہ ایک مسلمان ہی عورت ہے، لڑکی ہے، مسلمان ہے، اور وہ جاتی ہے، بلواتی ہے، لوگوں کو میسج کرتی ہے اور لوگ آتے ہیں، اور جب لوگ وہاں پر آتے ہیں تو پہلے وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، پھر بعد کے اندر معاملہ جب بگڑتے ہیں تو نوبت کہاں تک پہنچی وہ آپ کے علم کے اندر ہے، اور واقعہ صرف ہماری شرمندگی کا اور افسوس کا باعث بنا۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں، دین کو اپناتے نہیں ہیں اور دوسروں کی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر، حالانکہ ہمارا دین کامل اکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے رشد و ہدایت کی جو ہمیں ملتی نہ ہو۔ جب دین سے ہٹیں گے تو ایسے واقعات جنم لیتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا وجہ بنی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں، قرآن مجید نے ایک ضابطہ دیا عورت کو، وقرن فی بیوتکن۔ یہ ہے قرآن مجید نے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اور صلاحیتوں سے نوازا ہے اور مرد کو اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق مرد کے حساب سے اور عورت کے حساب سے مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ صفات اور وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں سے اپنے گھر کو روشن کر سکتی ہے، اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کش بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، سخت بنایا ہے، کیونکہ اس نے باہر کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطیف بنایا ہے، نازک بنایا ہے، صنف نازک اس کو کہا جاتا ہے کہ جب عورت پھر مرد والے کام کرنا شروع کر دے تو ایسے واقعات ہونا کوئی حیران کن نہیں ہے، عجیب تر نہیں ہے، اور ایسے واقعات پھر ہوتے ہی رہیں گے جب تک ہم دین کو نہیں اپنائیں گے اور نظام مصطفیٰ رائج نہیں کریں گے تو یہ واقعات کا سد باب نہیں ہوگا، یہ سزائیں ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ سزائیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آپ نے سنا، پہلے یہ معاملات ہوئے ہیں سزاؤں والے، مجرموں کو سزائیں ہوئیں، لیکن ان واقعات کو روکا جا سکا نہیں ہے۔ تو پھر واقعات روکیں گے اس وقت آپ جب دین کو
کامل طریقے سے اکمل طریقے سے ہم اپنا لیں گے، اور جب پورے دین کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اس آیت کریمہ کے مطابق خود کو ڈھال لیں گے، اس کا مصداق بن جائیں گے، تو پھر ان سارے کیا ہو جائے گا، واقعات کا سد باب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بے شک کیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن، اور میرے آقا نے کہا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور میرے حضور کی حدیث کہ وہ پردہ کیے رکھیں۔ کیا کیے رکھیں؟ جب پردہ کیے ہوئے ہوگا نا تو کسی کی نگاہ، اور اول بات ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر کے اندر جب رہیں گے اور گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو پھر یہ واقعات کبھی بھی رونما۔ اب جب یہ بات کی جائے نا، گھر کے اندر رہنا ہے، پردہ کرنا ہے، حالانکہ اسی پر میری گفتگو ہے آج کی، حیا اور پردہ کے عنوان سے۔ اب شیطان دیکھے کیا چاہتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے تمہارے لیے کہا کیا اتارا، لباس۔ کیا؟ لباس یواری۔ پہلا لباس اس لیے اتارا کہ تم اس لباس کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانپ سکو، اپنے جسم کو ڈھانپو۔ سوآتکم وریشا، دوسرا لباس اس لیے کہ تم اس سے زینت اختیار کرو، آرائش۔ اور تیسرا فرمایا ولباس التقوی، تقوی کا لباس کیا ہے، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم لباس بھی پہنو اور اپنی شرمگاہ بھی چھپاؤ، اس کے بعد اللہ سے بھی ڈرنا ہے تم نے، پھر تمہیں کیا ہوگا، اس لباس کا فائدہ ہوگا۔ اور لباس کیسے پہننا ہے؟ اب یہ دیکھیں، قرآن مجید کی آیت تو بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو میں کروں گا، لیکن ایک جز آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں اگر ہم مولوی حضرات یا دیگر پڑھے لکھے حضرات یہ آیت کریم یہ اپنی طرف سے بیان کرتے نا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے یہ دقیہ نوسی ہیں، یہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ اب رب نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ۔ عورت تو ساری کی ساری، عورت کا معنی ویسے ہوتا ہے شرم والی چیز، شرمگاہ چھپانے والی چیز، چھپانے والی، سر سے پاؤں تک کی عورت ہی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اب یہ سارا چھپا لیا نا، قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورتیں گھروں میں بھی ہوں نا، یہ گھروں کی بات ہے، عورتیں گھر میں بھی ہوں تو اپنے گھر میں زور سے اپنے پاؤں زمین کے اوپر نہ رکھیں۔ کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ کوئی مرد اگر باہر چل رہا ہو نا، باہر چل رہا ہو تو تمہارے پاؤں کے اندر جو زیور پہنا ہوا ہے، پازیب پہنی ہوئی ہے، اس کی چھنکار بھی اس کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت اپنے گھر میں بھی رہے تو اپنا پاؤں زمین کے اوپر زور سے نہ مارے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاؤں میں جو پازیب کوئی زیور اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ چھنکے، اس کی چھنکار غیر مرد کے کانوں کے اندر جائے، اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ عورت کی تکریم کے لیے، عورت کی عزت کے لیے، عورت کو اسلام نے ہی مقام عطا کیا ہے، اسلام نے مقام عطا کیا۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے یہ عورت کے ساتھ جبر نہیں ہے، پردہ کروانا عورت کے ساتھ جبر نہیں ہے، بلکہ عورت کی عزت اور تکریم ہے، کہ عورت کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھے، عام چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے، عورت کوئی مسلم عورت کوئی عام چیز نہیں۔ مسلمان عورت کے بارے میں تو یہ بھی ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ مسلمان عورت بغیر نقاب کے کافر عورت کے سامنے بھی نہیں جائے، بغیر نقاب کے کافر عورت کے، علماء نے اس کی حکمت بیان کی، اس لیے کہ کافر عورت کے سامنے جائے، اول بات تو یہ کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاک ہے، یہ حضور کی امت ہے، یہ پاک ہے، اور کافرہ وہ کافرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جو ضروریات دین ہے جن کا فرض ہے کرنا ان کے منکرہ ہے، تو اس کی نگاہ ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ پاک کے اوپر ناپاک کی نگاہ پڑے،
اس لیے فرمایا کہ کافر عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت پردہ کر کے جائے. دوسرا فرمایا اس لیے کہ جب وہ کافر عورت کے سامنے جائے گی تو یہ امکان موجود ہے کہ کافر عورت اس کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے، اس کے جمال کو دیکھے، اور وہ حسن اور جمال ہو سکتا ہے اپنے شوہر کو جا کر بیان کرے. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان عورت کا حسن و جمال کافر عورت اپنے شوہر کے سامنے جا کر بیان کرے. اسلام اس چیز کا بھی کیا درس دیتا ہے کہ تم نے کافر عورت کے سامنے بھی. اب اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا. کیوں؟ دیکھیں آپ قرآن، آپ کی لائبریری کے اندر کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں، کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں، اور کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، غلاف نہیں چڑھا ہوتا. اور غلاف کس کتاب کے اوپر چڑھا ہوتا ہے؟ صرف قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے. اب کوئی بد نصیب یا بے وقوفی اور بے عقل ہی ہوگا کہ جو یہ سمجھے کہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا کر قرآن مجید کے ساتھ جبر ہے، ظلم ہے. نہیں، بلکہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ شان والی، عزت والی اور کتنے مکانات ہمارے ہیں. پوری آبادی یہاں چلے جائیں، اس سائڈ پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. کسی کمرے کے اوپر آپ نے کپڑا چڑھے ہوئے، غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ کسی کوٹھی کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ کسی مکان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے دیکھا؟ لیکن آپ جب جائیں نا اللہ کے گھر سعودی عرب اور بیت اللہ شریف کی جب آپ زیارت کریں تو آپ کو بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا نظر آئے گا. بتانا ہوتا ہے کہ غلاف چڑھا کر یہ مکان تمہارے مکانوں جیسا نہیں ہے، یہ گھر تمہارے گھروں جیسا نہیں ہے. اس پر غلاف چڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرتبہ اور شان عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے. تو عورت کو بھی کپڑا پہنانے کا، پردہ کروانے کا یہ مطلب ہے کہ عورت عام چیز نہیں ہے، عورت عزت اور تکریم والی چیز ہے. اصل میں عورت کو نا اسلام نے مقام عطا کیا تھا. میرے آقا نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو غوث و کتب و دیکھیں کہ اس کی جنت کہاں ہو گئی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. 7واں آسمان سے اوپر ہے جنت، 7واں آسمان سے ورا سب سے اوپر جنت ہے. لیکن جب ماں کی شان و عظمت، اور ماں کون ہے؟ ایک عورت ہے. ماں کون ہے؟ صنف نازک ہے. ماں کون ہے؟ ایک مؤنث ہے، عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماں کو رتبہ عطا کیا نا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہیں جنت تلاش کرنی ہو تو ماں کے قدموں کو بوسہ دینا، تمہیں جنت کی خوشبو محسوس ہوگی وہاں پہ. اللہ تمہیں جنت، اس سے بڑا مقام کوئی ہو سکتا تھا؟ اسلام نے اتنا مقام عورت کو عطا. اور پھر اس سے آگے والی حدیث میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص 4 بیٹیوں یا 4 بہنوں کی پرورش کرے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، ان کی تربیت کرے. پڑھانے کا مقصد دین پڑھانا، ان کو فرض علوم سکھائے کہ کون سے فرض علوم ہیں ہمارے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ پڑھانے کے بعد، سکھانے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد ان کو اپنے گھر سے رخصت کر دے، ان کا نکاح کر دے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی یا بہنوں کی 4 کی تربیت کی ہے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یہ مقام تھا. ایک صحابی بیٹھا ہوا، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں. میرے آقا یہ تو 4 والے کی شان ہوگی. آقا جس کو رب نے بیٹیاں ہی 3 عطا کی ہوں یا بہنیں ہی 3 عطا کی ہوں، یا رسول اللہ کیا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا؟ وہ جنت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ میرے آقا فرمانے لگے صحابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ 3 کی کر، میں 3 والے کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. یار اس سے بڑی کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا کہ مقام دے. آگے 2 والا بھی بیٹھا ہوا تھا. پھر 2 والا بھی بیٹھا ہوا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھی. دل مچلنے لگا، پتہ نہیں مجھے فضیلت ملے یا نہ ملے، میری کا بات بنے یا نہ بنے، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں، حضور کا ساتھ ملے یا نہ ملے. اچھا ایک بڑی پیاری بات نہیں ہے؟ جنت تو ملے اور جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے. آئے ہائے،
حضور کا ساتھ بھی ملے، یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے، زبردست بات ہے. یا جنت بھی ملے. عورت سنے یہ بات، سوچ سمجھے، مائیں بیٹیاں سمجھیں. میرے آقا نے اسلام نے تمہیں کتنا مقام عطا کیا. 2 والا بیٹھا ہوا تڑپنے لگا، یا رسول اللہ 4 کی باری ہو گئی، 3 کی ہوگی، 3 والے کو جنت آپ کا ساتھ، 4 والے کو جنت آپ کا ساتھ. یا رسول اللہ 2 جس کی ہوں وہ کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی پڑھائے، وہ بھی تربیت کرے، وہ بھی دین سکھائے، وہ بھی میری محبت سکھائے، وہ بھی اپنی بیٹی کو پردہ کروائے، دین میں لے کر آئے. یا رسول اللہ پھر فرمایا جو 4 والے کو فضیلت ملے گی وہ 2 والے کو بھی عطا کروں گا میں. 4 والے کو جشان ہوگی وہ 2 والے کی بھی. اب 1 والا بھی بیٹھا ہوا تھا، آگے 1 والا بھی بیٹھا ہوا تھا. 1 والا سوچے گا پتہ نہیں میں رہ گیا، اور میری تو 1 ہی ہے، میں کروں گا تو کیا مجھے بھی آقا کا ساتھ ملے گا جنت میں. سنو عورتیں جو کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا، اسلام نے تمہیں عزتیں دی ہیں، اسلام نے تمہیں تکریم اور مقام عطا کیا ہے. وگرنہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب میرے آقا سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے قبر کے اندر، کوئی سینے سے نہیں لگاتا تھا، کوئی پیار نہیں کرتا تھا. زندہ بڑی بڑی مثالیں ہیں، میں ادھر آؤں تو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن نہیں آؤں گا. آپ نے سنا ہوا کہ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹی کو باعث عار سمجھتے تھے. اور جب میرے آقا کی بیٹی فاطمہ ہوئی، میرے آقا کو خبر دی گئی تو میرے آقا دوڑتے ہوئے فاطمہ کو جا کر گلے لگاتے ہیں. 1 والا بیٹھا ہوا تڑپنے لگا، پتہ نہیں میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی. میرے آقا نے فرمایا، آقا سچ کہتا ہے یا رسول اللہ 4 والا بھی گیا، 3 والا بھی گیا، 2 والا بھی گیا. یا رسول اللہ جس کی 1 ہو وہ. میرے آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تو بھی کر، تربیت کر، دین سکھا، اللہ اللہ سکھا، اس کو رخصت کر، اچھے گھرانے میں لے کر جا اس کو. میرے آقا پھر آقا نے فرمایا پھر کیا، جب 4 والا میرے ساتھ جنت جائے گا تو تجھے بھی جنت لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ. یہ ہے عورت کا مقام. اسلام نے، اور تو عورت کہاں پھر رہی ہے، تو کہاں عورت عزت تلاش کرتی ہے؟ تیری عزت ان موبائلز کے اندر اور غلط ایپ کے اندر اور غلط ویڈیوز کے اندر نہیں ہے. تیری اگر عزت ہے، تکریم ہے، تو اسلام کو اوڑھنے کے اندر ہے، اسلام کو اپنانے کے اندر ہے، میرے آقا کی محبت کے اندر ہے، اور میرے آقا کی شریعت کے اندر ہے. جب تو شریعت کو اپنائے گی اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے گا اور وہاں بھی عزت عطا کرے گا. اور سیدہ فاطمہ تجھے کیا کریں گی، اپنے ساتھ رکھیں گی جب تو ان کی سیرت کو اپنائے گی. تو کہاں عزتیں تلاش کرتے ہیں، عزتیں تو اسلام عطا کرتا ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا حضور کی بارگاہ میں، بڑا میں نے اس کو پڑھا، 1 ہفتہ ہو گیا، میں کسی چیز کے بندہ کھوج میں لگ جاتا، پڑھنے لگتا ہے نا، پھر ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں بندہ حیران ہو جاتا. اللہ کا کرم کتنا، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا زندگی کتنی قیمتی اور دوبارہ نہیں ملنی، بس پتہ نہیں ہے نا، پتہ نہیں ہے، ہم زندگی بسر کیے جا رہے ہیں، کبھی ادھر زندگی جا رہی کبھی ادھر. جب پتہ چل جائے گا نا 1 منٹ بھی اللہ کی یاد کے علاوہ نہیں گزارو گے آپ، حقیقت بات ہے. چاہو گے کہ 1 منٹ بھی میں اللہ کی یاد کے علاوہ نہ گزارو، زندگی دوبارہ ملنی نہیں ہے. اور جب زندگی دوبارہ نہیں ملنی تو پھر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے تاکہ جنت میں مقام اونچا سے اونچا ہو. مقام کیا ہو؟ اونچے سے اونچا ہو. تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ غریب ہوں، غریب، بڑا دل چاہتا ہے مال ہو، خرچ کروں، لوگوں کو کھلاؤں، سخاوت کروں. یا رسول اللہ اتنا مال ہی نہیں ہے، بس اتنا بنتا ہے، اتنی کمائی ہوتی ہے، یا بچوں کو کھلا سکتا ہوں یا سخاوت کر سکتا ہوں. سنیں، اتنا کماتا ہوں، یا بچوں کو کھلا لوں یا سخاوت کر لوں، اتنا مال ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے میرے سے ابھی پریشان کیوں ہوتا ہے، پریشان نہ ہو، جو کماتا ہے اپنے بچوں کو کھلا، اللہ تجھے سخاوت کا ثواب عطا کر دے گا. اور کھلانا بچوں کو، پلانا بچوں کو، کمانا بچوں کے لیے، لقمہ کس کے منہ میں ڈالنا؟ بیوی کے منہ کے اندر ڈالنا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو تو لقمہ بیوی کے منہ کے اندر ڈالے گا، یعنی اس کو کما کر کھلائے گا، وہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ 1 لقمے پر تجھے بڑا بڑا اجر عطا کرے گا، تجھے بڑا بڑا اجر عطا کرے گا 1 لقمے کے اوپر. یہ تو آپ جو کماتے ہیں نا، یقین جانے یہ بھی عبادت ہے.
اللہ کی رضا شامل ہو، جب پاکیزہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر دغا بازی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تو آپ صبح سے لے کر شام تک جو نوکری کرتے ہیں نا، جب آپ حلال طریقے سے کرتے ہیں اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ تو جھوٹ بول کر اجر ضائع نہ کر دینا، دغا بازی سے اجر ضائع نہ کر دینا، اور 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جلدی آنے کے چکر میں کہیں حلال کو حرام نہ کر دینا۔ تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ کتنا دین سونا ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنا اکمل دین ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنوں کو بھی کھلاؤ، اللہ پھر بھی اجر سے محروم نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ تو عورت کو اسلام نے مقام عطا کیا۔ عورت کو کس نے مقام عطا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ نہیں پڑھا؟ پڑھیں گے تو آئے گا نا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں کتنا زبردست۔ اگر اس آیت کے اوپر ہماری مائیں بہنیں عمل کر لیں تو یقین جانے سارے غلط واقعات ختم ہو جائیں گے اس آیت کے۔ اور مومنوں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ مومن بندوں کے لیے چھوٹ ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اب وہ لوگ بھی غور کریں جو کہتے ہیں بس دل کا پردہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور بھائی جب دل کا پردہ ہوتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے چہرے کا پردہ کرنے کی؟ بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اپنی ازواج کو فرمائیں کہ پردہ کریں؟ ان سے پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی، سیدہ فاطمہ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ چلے اس کی بات، حضرت اسماء بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، حضور کا وصال ہو گیا تو ایک دن نا سیدہ کے گھر تشریف لے کے آئیں، اور آ کر دیکھا تو سیدہ رونے لگ پڑی، ہاتھ چوما، پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی، فرمانے لگی کہ مجھے اپنی زندگی میں تو اختیار ہے کہ اپنے پردے کا خیال کروں، اور میرے آقا کی بیٹی کی شان یہ ہے سیدہ فاطمہ کی، علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی شان یہ تھی کہ کبھی سورج نے بھی ان کا بال نہیں دیکھا تھا، سورج نے بھی ان کا، اور بروز محشر جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوگا تو ندا دی جائے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب گزر ہونے لگ گیا ہے نبی کی لخت جگر کا، اب گزرنے والے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ روتی کس لیے ہیں؟ فرمانے لگی اب تو میں حیات ہوں، اپنے پردے کا خیال رکھتی ہوں، اور جب میں فوت ہو جاؤں گی تو چادر میں لپٹایا جاتا ہے اور چادر میت کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میت بھاری ہے، ہلکی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں بھی دیکھ کر اندازہ لگائے کہ فاطمہ کمزور تھی یا طاقتور تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ جب میت کو لایا جاتا ہے تو میت کے چاروں جانب لکڑی گاڑی جاتی ہے، وہ جو چار پائی ہوتی ہے چاروں سمت کے اندر، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اندر والی چادر کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ یہ جب میں نے بات کی تو پہلے سیدہ رو رہی تھی، میری یہ بات سن کر سیدہ مسکرانے لگی اور مجھے گلے لگا کے کہنے لگی اے اسماء مجھ سے وعدہ کر کہ جب میرا وصال ہوگا میری چارپائی تو تیار کرے گی۔ یہ ہے ہمارے اصل ہیرو، ہمارے رول ماڈل یہ ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے رول ماڈل یہ ہیں جنہوں نے اس حالت میں بھی پردے کا خیال رکھا۔ اور ایک بڑھیا کے بارے میں نہیں آتا، اس کا بیٹا جواں بیٹا شہید ہو گیا، جواں بیٹا جب شہید ہوا نا تو میرے آقا کے پاس اس کی خبر لینے کے لیے آئی۔ کس حالت میں آئی؟ نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ جب بندے کو غم ہو، وہ بھی بیٹے کا غم ہو، دکھی ہو بندہ، تو بعض کا شرعی تقاضے مس ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ جب آئی اس نے چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی، نقاب بھی کیا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا اے اماں جان آپ کو اس حالت میں بھی اپنے پردے کا وہ ہے خیال ہے؟
تو انہوں نے کمال جملے کہے، انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا فوت ہو گیا، وہ کہنے لگے تیرا بیٹا فوت ہو گیا تجھے پھر بھی خیال ہے؟ تو کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا ابھی تک فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور یاد رکھ قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی محترم آپ اپنی ازواج کو فرما دو، و بناتک اپنی بیٹیوں کو فرما دو، کیا و نساء المؤمنین اور ساری مومن عورتوں کو فرما دو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہروں کے اوپر پردہ کر کے رکھا کریں، اپنے ایک پلو اپنے چہرے کے اوپر رکھیں۔ یہ قرآن ہے، ایک پلو اپنے، تو یہ قرآن کس کو سکھا رہا ہے؟ حضور کی ازواج کو۔ کس کو سکھا رہا ہے؟ نبی کی بیٹیوں کو، ونساء المومنین اور ساری مومنوں کی عورتوں کو۔ وہ کہاں، وہ کیا کہہ سکتی ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے نہیں۔ یاد رکھنا کہ جب تو پردہ کرے گی نا، جب سیدہ فاطمہ کی سیرت کو تھام لے گی، سیدہ عائشہ کی سیرت کو تھام لے گی، میرے آقا کے فرمان کے مطابق چلے گی، تو یاد رکھ تیری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا، بلکہ تو دعا بعد میں کرے گی، اللہ تجھے عطا پہلے کر دے گا، اور مدینے والا تجھے نواز دے گا۔ اور یار مدینے والا تو جانوروں کو بھی نوازتا ہے، اور تو امت کی بیٹی ہے، امت کی بیٹی ہے۔ کیسے؟ انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر، وہاں سے نے ایک حاجی اسماعیل نا مدینہ شریف چلے گئے۔ پہلے حج انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کا چلا گیا، اور مدینہ شریف میرا قیام ایک ہوٹل کے اندر تھا۔ فرمانے لگے کہ میں مدینہ شریف رہا تو جب میں کھانا کھانے کے لیے جاتا نا، کھانا کھانے کے لیے، تو جب میں کھانا شروع کرتا تو کیا ہوتا؟ کہہ رہے میرے پاس ایک بلی آ جاتی۔ پہلے دن جب بلی آئی نا، پہلے دن بلی آئی، فرمانے لگے کہ میں نے خود نہ کھانا کھلایا بلکہ پہلے بلی کو کھلایا پھر خود کھایا۔ پہلے بلی کو، ارے میں کہتا ہوں کہ جو حضور کے محب ہوتے ہیں نا وہ تو جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینے کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ محمد محمد کرندیاں گزر گئی، محمد کرندیاں گزر گئی، احد نال احمد ملاندیاں گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ ہمارے لگے کہ میں بلی کو پہلے ڈالتا بعد میں کھاتا، میں نے پہلے دن کھانا کھایا بلی آ گئی، دوسرے دن کھانا کھایا بلی آ گئی، تیسرے دن کھانا کھایا بلی آ گئی۔ فرمانے لگے میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے جاتا نا بلی آ جاتی، پہلے بلی کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی، گھل مل گئی میرے ساتھ، مجھے پہچاننے لگ پڑی۔ میں نے نا دوسرے دن، اگلے دن جب بلی آئی تو میں بلی کو کھانا ڈالنے لگا نا، میں نے دل میں سوچا کہ بلی میرے ساتھ مانوس تو ہو گئی ہے، اب اس کو ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے ساتھ انڈیا لے جاؤں گا، اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا میں اس کو۔ جب گھل مل گئی، فرمانے لگے کہ میں نے ٹکڑے ڈالے، میں نے دل میں یہ خیال کیا، بلی کو کیا پتا میں نے دل میں کیا۔ فرمانے لگے اس دن جب میں نے خیال کی لیا، بلی بغیر کھانا کھائے واپس چلی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا، ادھر سے اذان ہو گئی مسجد نبی شریف کی، میرا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھ کر نا حضور کی جالیوں کا بوسہ دیتا، یعنی وہاں بیٹھ کر میں سلام پڑھتا۔ مانے لگے کہ جب میں اس دن وہاں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ بلی نا جالیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ بلی جالیوں، مجھے نہ سمجھ آئی، میں واپس آ گیا۔ میں اگلے دن نماز کے لیے گیا، کھانے کے لیے گیا، بلی نہ آئی۔ میں نماز کے لیے گیا، میں نے دیکھا بلی وہاں چمٹی ہوئی ہے جالیوں کے ساتھ، مجھے پھر بھی نہ سمجھ آئی۔ میرے ایک دن رہ گیا، میں نے واپس آنا تھا، اپنے گھر واپس آنا تھا۔ اب جب میں تیسرے دن گیا نا، میں نے بلی کو دیکھا بلیوں جالیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اب تو ایک دن رہ گیا ہے، میں نا کل جاتے ہوئے اس بلی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں نے ٹوکرا خرید لیا جس میں بلی کو رکھنا تھا، جس میں بلی کو رکھنا تھا، میں نے ٹوکرا خرید لیا۔ فرمانے لگے میں نے ٹوکرا خریدا، پورا انتظام کیا کہ اس کو بلی کو اس کے اندر رکھوں گا، اوپر سے کپڑا باندھوں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرمانے لگے بس ایک رات تھی، اگلے دن میں نے جانا تھا۔
میں واپس اپنے مکان پر ہوٹل پر آ گیا, اپنے کمرے میں آیا اور میری آنکھ لگی, ادھر سے کالی کملی والا بھی آ گیا, ادھر مدینے والا بھی آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, میں قدموں سے چمٹ گیا, یا رسول اللہ بڑا کرم کر دیا, مجھے نواز دیا, مجھے شرف عطا کر دیا, یا رسول اللہ اتنا کرم, اتنا بھرم, آج پہلی دفعہ میں نے آپ کی زیارت کی. میرے آقا نے فرمایا اے حاجی اسماعیل, شاید میں تیرے پاس نہ آتا لیکن اب مجھے آنا پڑا, اب مجھے آنا پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مقدر جاگے, کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, اور مشتاق اٹھی کتھے جا رہی ہیں. کہلے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مقدر جاگے. میرے آقا نے فرمایا تو اس قدر اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے. یا رسول اللہ پھر میرے آقا نے فرمایا حاجی اسماعیل کل تو واپس جا سکتا ہے لیکن میرے شہر کی بلی واپس نہیں لے جا سکتا, تو میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں بلی لے کر جاؤں گا. یا اسے میں نے اپنے دل میں خیال کیا تھا. میرے آقا فرمانے لگے حاجی اسماعیل تجھے نہیں پتا, وہ بلی 3 دن ہو گئے میری جالیوں کے ساتھ چمٹ کر رو رہی ہے, چمٹ کر رو رہی ہے, اور مجھ سے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھوک برداشت ہے, میں بھوک برداشت کر لوں گی لیکن تیرے شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. حاجی اسماعیل تو جا سکتا ہے, میرے شہر کی بلی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. سوچو ماں بہنوں, جو میرے آقا بلیوں کو نوازتے ہیں وہ بھلا امت کی بیٹے کو بھول سکتے ہیں؟ جو میرے آقا بلیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کیا امت کی بیٹے کو محروم کر سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بن جائیں, امت کی بیٹیاں بن کے رہیں, اور سیدہ فاطمہ کی چادر اوڑھ کر رکھیں, پردہ کر کے رکھیں, اور میرے آقا کے دین کو اپنا کر رکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے حضور کی شریعت کو اپنا کر رکھو گے, دعا بعد میں کرو گی, اللہ عطا پہلے کر دے گا تمہیں. اللہ عطا کیا کر دے گا؟ پہلے عطا کر دے گا. یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے دین کو اپنایا ہوتا, یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا, یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے شریعت کو اپنایا ہوتا. یہ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین کو اپنایا نہیں ہے, ہم نے شریعت کو اپنایا نہیں ہے, ہم نے حضور کی تعلیمات کو سیکھا نہیں, عمل کیا نہیں ہے, اس لیے یہ واقعات ہوتے رہیں گے. جب دین پر عمل ہو گیا پھر انشاءاللہ واقعات بھی کیا ہو جائیں گے؟ تھم جائیں گے. انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے, اس جمعے اگلے جمعے سے پھر شروع کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.